حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ وہ تاریخی نہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا، قیامت کی نشانی اور اس پہ کس قدر جنگ ہوگی، کس قدر لوگ مارے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، آج کا موضوع یہی ہے۔ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ وہ تاریخی نہر ہے کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرہ المنتہی لے جایا گیا۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو 2 نہریں پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ۔ دریائے نیل اور دریائے فرات جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہی سے جاری ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے۔ بہرحال اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں بھی ہیں۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا۔ اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونا چاندی کا خزانہ نکل آئے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنت جنگ کریں گی، عوام لڑے گی۔ یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
ہر 100 میں سے 99 آدمی، جی ہاں 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اٹس مین 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں بچ جاؤں، میں ہی ہوں وہ جو نجات پا جائے۔ ہر کوئی یہ سوچے گا۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہوں وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی، نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی، خزانہ کالونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے۔ یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین، بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے اور قرب قیامت اس کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں بچائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔